آج پاکستان جس درد سے گزر رہا ہے اس کو باتوں میں یاد کرنا کافی نہیں ہے. حکومت کو تانے دینا تو اس سے بھی آسان ہے. ملک دوستی بھی قائم رہتی ہے اور گپ شپ بھی. سب دوست مل جاتے ہیں کسی ایک گھر میں اور کھانا چل رہا ہے, خوب بحث ہو رہی ہے, یا کسی کو چائے پہ بلا رہے ہیں کہ یار اس ملک کا کیا ہوگا, حکومت کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. کیا فرق پڑتا ہے حکومت نئی ہو یا پرانی, ہماری تو وہی ہے نا کہانی. بحث کرنے سے وقت اچھا گزرتا ہے, طرح طرح کے کھانے کھا کے, گرما گرم چائے پی کے, ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے. ہلکی بارش بھی اچھی لگ رہی ہے ٹھنڈے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھنے میں, اور پکوڑے تو کیا ہی مزہ دے رہے ہیں. ایسے میں حکومت کے اگلے پچھلے قصے اور پچھلی اگلی حکومتوں کے بھی. واہ, مگر پاکستان وہیں کا وہیں ٹھہرا ہے جہاں ٹوٹنے کے بعد ٹھہرا تھا, نقشے کے حساب سے. نہ پینے کا پانی, نہ بجلی, نہ چھت ہی لاکھوں کے پاس. ٹی وی پہ دیکھ کے کرنے سے ہر بہت ہی فکر میں ڈوبا ہونا بتاتا ہے خود کو. کوئی کالم لکھتا ہے اور کوئی ٹاک شو کرتا ہے. یہاں بھی میری اداکاری کام آتی ہے. یہ وقت ٹی وی دیکھنے کا نہیں, جیب دیکھنے کا ہے کہ کیسے کسی کی مدد کی جائے اپنے تئیں. سوچو کہ حکومت ہے ہی نہیں, کبھی تو سوچو. ملک بھی نہیں ہے, میں کھڑا ہوں بما عیال, نیچے گوڈے گوڈے پانی اور حلق میں سب کے کانٹے اور زبان باہر, دل میں مکمل ویرانی. ہم اور ہمارے گھر والے ڈوب رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مر رہے ہیں. نہ پانی, نہ چھت اور نہ درختوں کی چھاؤں. ایسے میں کوئی کیا دل و دماغ سے کام لے. آدھے سے کہیں کہیں زیادہ کا یہی حال ہے, بلکہ پونے سے بھی کہیں کہیں زیادہ کا یہی حال ہے. منفی 1% سفید پوشی میں عزت بچا کے مسکرا رہی ہے. مجھے دائیں بائیں نہیں سیدھا دیکھنے کا حکم ہے. بتاؤ, پوچھو خود سے, کام کہاں سے اور کیسے کرنا ہے. دھیان میں لگاؤ. یہ میرے ذاتی گھر والوں کا سوال ہے. کل ہی کی بات ہے, میں نے کہا کہ رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے. دل و دماغ کو اللہ کی طرف لگانا ہے. رمضان آیا اور گزر گیا. کیا لے گیا, کیا دے گیا, کیا کر گیا, خود کو لے کے بیٹھیں گے تو جانیں گے کبھی. ابھی رمضان گزرا کھڑا ہے, سب کے سر پہ ٹوپی تھی, ایک ہاتھ میں تسبیح تھی, دوسرا ہاتھ جیب میں, کہیں زکوٰۃ دی جا رہی ہے, کہیں خیرات, کہیں ٹی وی پہ آیا جا رہا ہے, کہیں مسجد میں ثقافت دکھائی جا رہی ہے, کہیں دوستوں میں سخی کا لقب دیا جا رہا ہے. کھانا بانٹا جاتا تھا ہر شام, لوگ گھروں کے باہر مجمع دے کر تعریف کرتے نہ تھکتے تھے. ہمارے دل و دماغ کے دروازے اور گردن پیچھے بندھے ہاتھ رمضان میں ہی کھلتے ہیں. جیب میں ہاتھ ڈالنا ہے رمضان میں, مگر کیوں؟ رمضان میں اجر زیادہ ہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہی ہے, مگر جس نے رمضان سے پہلے مدد نہ کی اور رمضان کے لیے بچا لیا, اس کو اللہ معاف کرے گا کہ نہیں؟ اجر کی بات تو بعد کی ہے, کیونکہ جن کو رمضان سے پہلے اور بعد میں ضرورت ہے اور بے پناہ ضرورت ہے, ان کی سانس نکلی جا رہی ہے, کیا وہ رمضان کا انتظار کریں کہ کوئی منہ میں دانہ ڈالے, پانی ڈالے اور ٹھنڈی جگہ پہ مارے؟ سوچیں تو. کیا جو آج آنکھیں نہیں کھول رہا, ہاتھ نہیں کھول رہا, اس کو اگلے رمضان کا انتظار ہے کہ جیب کے باہر کو کم کرنے کا اجر ملے گا رمضان میں؟ دل, دماغ, ہاتھ کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے, کھولیں تالا اس سے پہلے کہ سکت لے لی جائے. خیرات وقت پہ, مدد اسی لمحے, اس کا اجر اللہ ہی جانے. کتابوں میں نہیں لکھا گیا, نہ ہی لکھا جا سکتا ہے. آپ کے جیب پر کس لیے ہاتھ رکھ لیا ہے اگلے رمضان کے انتظار میں؟ اگلے رمضان میں چلتی سانس کا وعدہ کیا ہے سانس دینے والے نے, اور اس دوران کسی کے سر پر اس کا ٹوٹا مکان گر گیا تو, کوئی بھوک سے مر گیا تو, گندے پانی سے کوئی یرکان میں تڑپتا رہا تو, آپ کے رمضان کے انتظار اور خرچ کی نیت کا ثواب ہوگا کیا آپ کو؟ اور آپ نہ رہے تو آپ کی پونجی پہ کوئی عیش کرے یا خیرات, آپ کو تو جوڑ جوڑ کے رکھنے کا حساب دینا ہوگا نا بچوں. سوال تو بنتا ہے نا, آپ بھی بناؤ. آپ کے زندہ انسان سے سوال ہے, بلکہ التجا ہے کہ انسانوں کو زکوٰۃ کی, خیرات کی آج ضرورت ہے, آج اور ابھی. دینے والی کی آج بھی مشہوری ہوگی, آج بھی نام آئے گا اخبار میں, آج بھی بڑا اجر لکھا جائے گا باری تعالیٰ کے ہاں. خدارا اس کو تنقید نہ جانو, اپیل جانو. لوگوں کے لیے پیغام ہے, ہم سب کے لیے, جو کوئی اس سے مستثنا نہیں. جو کر رہا ہے برا نہ مانے, جو نہیں کر رہا وہ بھی ناراض نہ ہو. ذرا سوچے اور آگے بڑھے. وقت ابھی بھی کھڑا ہے, پکار رہا ہے. جو کر ہی نہیں سکتا, اس سے دعاؤں کی درخواست ہے, اللہ اس کے بھی دن پھیرے اور وہ مدد لینے والا نہیں دینے والا بنے. آمین. اللہ بہت بڑا ہے, ہماری کوتاہیوں کو درگزر کرنے والا, ہم سب کو معاف فرمائے. آمین. دیکھو تو ہم کہاں جا رہے ہیں. سنیں, خالق کی تخلیق ہے,
سب اللہ کے انسان ہیں. اللہ نے سب انسانوں کو بھائی کہا ہے, انسانوں کو کنبہ کہا ہے. آج بدلہ لینے کا وقت نہیں, خود کے گناہ جھڑوانے کا وقت ہے. کہیں پانی ہمارے لیے ٹھاٹھے مارتا پیغام ہے کہ جاگو اور جگاؤ, کہیں قطرے قطرے کی ترس. قرآن میں اللہ کہتا ہے نا, وہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اللہ کے لیے. آج ہمیں خود کے بچوں کو خود کے ساتھ بٹھانے کا موقع ہے, ڈرامے فلمیں دیکھنے کا نہیں. یہ آفت دیکھیں کہ ہم کیسے حاضر ہوں, مثبت حصہ ڈالیں. ہمارا سرمایہ 2 حصوں میں بٹا ہے, مگر ایک کے بغیر دوجا نہیں, اولاد اور دھرتی. ایک بھی ہاتھ سے چلا گیا تو کیا بچے گا؟ اولاد کو اس پاک دھرتی کی پہچان, اس کا پیار, اس لیے اس کے لیے موجود رہنے کا سبق آج ہی دینا ہے. یہ سوچے بغیر کہ وہ کہاں چلے گئے, اس ملک میں ہیں یا نہیں, میری سنیں گے یا نہیں. دوراغا تو نبی کو بننے سے منع کر دیا نا مالک نے. بتانا فرض ہے, بار بار بتانا, خود کو, دوستوں کو, گھر والوں کو, اور سب سے زیادہ بچوں کو. بچوں کا دل نرم ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, پریشانی ان کو جلد سمجھ آ جاتی ہے. ٹی وی پہ, ریڈیو پہ, ہر جگہ پر آج ایک ہی بات ہے, اور آج سے نہیں ہے, شاید جب سے ہم الگ ہوئے تھے تب سے ہے یہ پکار, تب سے ہے یہ تکرار, اور ابھی تک پکار ہی ہے, مدد چاہیے. بڑوں کو, چھوٹوں کو, سب کو. سڑک پہ لٹکتے بینرز بھی نظر آتے ہیں, اور ٹی وی کے اشتہار بھی. ہو سکتا ہے ہماری ننھی پود کا یہی ٹرننگ پوائنٹ ہو. آمین.